یار دیکھیں اقبال جو ہے وہ 1920 25 30 35 میں جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، یعنی تقریباً ایک صدی پہلے، اور 1924 میں ویسے ہی خلافت ختم ہو گئی تھی۔ یعنی عین اس وقت جب اس کے سمجھے زوال کی انتہا ہے، اس وقت اقبال جو ہے وہ ترکوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے نا ان کو شان و شوکت ملنے والی۔ تو اسی طرح ایک جگہ پہ جو ہے نا اقبال یہ کہتا ہے کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، یعنی ترک مجاہد نے مجھے جو ہے نا، یعنی میں کون ہوں؟ میں ہوں ہندوستانی مسلمان۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام؟ یعنی ترکی مجاہد مجھے کہہ رہا ہے یار تم یہ سجدے بڑے لمبے لمبے کرتے ہو، نمازیں تمہاری بڑی لمبی ہیں، دعائیں بڑی تم مانگتے ہو، تسبیحاں تم گھماتے رہتے ہو۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام؟ پھر ایک دو شعروں کے بعد وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ طویل سجدہ ہے اگر اس میں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غلاموں کو اور کیا ہے کام؟ تو ہم تو غلام ہیں بھائی، ہمیں اور کام ہی کیا ہے؟ تسبیحاں گھمائیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے اور کہیں گے یا اللہ بس تو نے یہ غلامی ہمارا مقدر کر دی، ہم آمین کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا ہے ہم بڑے خوش ہیں۔ طویل سجدہ ہے اگر اس میں تو کیا تعجب ہے، برائے سجدہ غلاموں کو اور کیا ہے کام؟ آخر پہ جا کے وہ اقبال دعا دیتا ہے کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا بیان۔ اور میں وہاں یقین کریں وہاں وہ آیا صوفیہ میں ہے بلو ماسک کے سامنے بیٹھا جو ہے وہ سلطان احمد کی مسجد کے پاس، میں نے ویڈیو بھی شاید وہاں یہ ریکارڈ کی انہی اشعار پہ کہ یار وہ شان و شوق، یعنی جو دین، میرا موقف یہ ہے کہ جو دین کی جو اصل تھی یعنی کرنے کا جو کام تھا دین کا، وہ اس کو پہچانا ہے ترکیوں نے اور وہ اس پہ عمل پیرا ہے، اور وہ قومی تشخص اور وہ خودی وہ ان میں جھلکتی ہے پوری قوم میں۔ اور اس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ آج کون سی مجھے بتائیں کہ مسلم ملک ہے جو ترکی کے سوا اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے؟